یہ بات آپ جانتے ہیں، چاہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہو یا پھر جنوری سے شروع ہونے والا سال کا آغاز ہو، یہ دونوں چیزیں بھی خدا کی قدرت ہی ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے ہندوستان میں بسنے والے، پوری دنیا میں بسنے والے الگ الگ ریلیجنز کو فالو کرتے ہیں، ان تمام اعتبار سے سب کے پاس الگ الگ اپنے گائیڈ لائن ہیں اور سب کے پاس اپنے اپنے رولز ہیں، سب کا اپنا اپنا دین، سب کا اپنا اپنا مذہب ہے اور وہ اسی پر چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کا مذہب دوسرا فالو کر رہا ہے اور وہ اس کے مذہب کے پیشواؤں کو نہیں مان رہا ہے، ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ مثلا اس کو سمجھ لیجئے، ایک بندہ ہے ہندوازم کا ہے، مگر وہ ہمارے مسلم چیزوں کو بھی فالو کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، مگر ہمارے اللہ کو نہیں مانتا ہے، تو اس کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے۔ ایسے ہی پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں میں چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کو فالو کرنے والا ہو، وہ کسی نہ کسی بھگوان گاڈ کو ماننے ہی والا ہے۔ ایسے ہی مسلمان ہیں کہ اپنے اللہ کو مان کر زندگی گزارتے ہیں، مگر یہ بات بھی یاد رکھیں، جب اللہ کے نام لیوا ہو چکے، رسول کی تعلیمات کو اپنے سروں پر اٹھا لیے، اب گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ اب کسی دوسرے مذہب کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھے، اس لیے کہ اسلام نے تو صاف یہ کہہ دیا، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زندگی جینے کے مکمل طور و طریقے بتا دیتا ہے۔ اب یہ بات ہرگز نہیں کہی جا سکتی کہ اسلام شاید اس بات کو نہیں کوٹ کیا ہوگا یا پھر اس کو نہیں انڈرلائن کیا ہوا ہوگا یا پھر اس کے اندر کا رول ذکر نہیں کیا ہوا ہوگا، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ ہاں، اس زمانے میں وہ چیز پائی جاتی تھی جو اس زمانے میں نہیں پائی جاتی ہے، تو اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے بزرگان دین اور مفتیان عظام، علماء کرام کی ساری چیزوں کو دیکھ کر، پرکھ کر اس کے اندر اپنا ایک اصول تیار کرتے ہیں، اور بہت سارے مفتیان کرام کے درمیان وہ اصول پیٹنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر سارے لوگوں کو عمل کرنا لازم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی سچائی ہے، یہ اسلام کا دائرہ ہے کہ اسلام کس طریقے سے پرورش پا رہا ہے، اسلام کس طریقے سے اپنے ہائی لیول پر پوری دنیا میں گلو ہو رہا ہے، اور یہ فاسٹسٹ مذہب اسلام کیوں بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب اگر دیکھیں گے پوری دنیا میں اگر کسی مذہب اسلام کو لوگ فالو کر رہے ہیں یا پھر اس کو فالو کرنے کے لیے اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، وہ تو مذہب اسلام ہے، بس اس کے علاوہ آپ کوئی مذہب نہیں بتا سکتے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اسلام کو اور اپنی مسلمانیت کو صرف محدود کر لیا ہے مسجد، گھر اور دو چند چیزوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے ہم مذہب اسلام کو پرفیکٹلی نہیں سمجھ سکے۔ آپ اگر ہسٹری آف دا اسلام اٹھائیں گے، اسلام کی تاریخ پڑھیں گے، یا پھر اسلام کے اوپر کی ساری چیزوں کو بغور دیکھیں گے، تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے واقعتاً اللہ نے مذہب اسلام کو آنے والی قیامت کی صبح تک سچا پکا مذہب بنایا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو مذہب اسلام اس کو کوڈ نہیں کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو مذہب اسلام نے اس کو نہیں بتایا ہے؟ میں آپ کو ایک مختصر مثال دیتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر جب کرپٹو کرنسی کا معاملہ اٹھا تو سب سے پہلے ہندوستان کے علماء نے اس کے جائز ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا۔ اور ان لوگوں نے کہاں سے دیا؟ اگر آپ ہوتے یا میں ہوتا تو یہی سوال ہوتا، اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ چیز تھی نہیں، جب یہ چیز اب ہمارے معاشرے میں آ گئی تو اس کو کہاں سے ریفرنس کیا جا رہا ہے، اس کو کہاں سے کوٹ کیا جا رہا ہے، اس کو کہاں سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ پوچھتے بالیقین انہوں نے اللہ کی نبی کی وہ تعلیمات، یعنی اللہ کے نبی کی ایک صفت جوامع الکلم تھے، یعنی ایسی بڑی بات کو اللہ کے نبی ایسے شارٹ میں بتاتے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے بڑے سے بڑے مسئلے کا بھی حل نکل جاتا تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ پاورز دیے تھے. اور دیکھیے آپ امریکہ کے اندر بسنے والے کئی ایسے سائنٹسٹ ہیں جو مذہب اسلام کے اوپر اپنا ریسرچ شروع کر 2021 سے 2024 کے درمیان میں 70 سے زائد سائنٹسٹ اسلام قبول کر چکے ہیں. اور یہ کہہ کر اسلام قبول کر لیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی بہترین آوازوں کو سن کر، اذان کی آوازوں کو سن کر اسلام کی ساری باتیں نہیں، بلکہ ان لوگوں نے قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر اپنے آپ کو کھپا دیا، جس کے بعد انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا اور یہ کہا کہ مذہب اسلام جیسی سچائیت کسی اور مذہب میں لاؤ اور میں اس مذہب کو دیکھوں گا، اس مذہب کے بکس پڑھوں گا اور اس مذہب کے اندر کی ساری چیزوں کو دیکھوں گا. اگر مذہب اسلام اس کے کمپیر میں آیا تو پھر وہ مذہب کو قبول کر لوں گا. حالانکہ آج تک ان کے پاس ایسی کوئی چیز مل ہی نہیں سکی کہ مذہب اسلام سے بہتر کوئی مذہب اسلام ان کو نظر آئے. وہی مذہب اسلام جو مذہب اسلام کی اتنی تعریف کی گئی پورے ملک، پوری دنیا کے اندر، مشرق، شمال، جنوب، سارے علاقوں کے اندر وہی مذہب اسلام ہم نے اپنے ماں پیٹ ہو کر قبول کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم تمام کو وہ ساری چیزوں پہ نظر نہیں گئی جس کے اوپر نظر جانا تھا. عزیز دوستو، بزرگوں، یہ سنا دیا میں نے مذہب اسلام کس کو کہتے ہیں. آپ بخوبی جان چکے ہوں گے کہ اب مذہب اسلام اتنا پیارا ہے تو ہر چیز اس نے ذکر کی ہوگی. اب ہر چیز جب ذکر کی ہوگی تو نیو ایئر کے نام سے بھی کوئی چیز ذکر ہوئی ہوگی. اب سمجھتے ہیں اس کو. دیکھو میرے عزیز بزرگوں، دوستو، یہ نیو ایئر جو ہے اس کو بنانے والا ایک انسان ہے. بس اس کے اندر ایک چیز کا داعیہ پیدا ہوا، ایک چیز کے اندر انسان کی کھلبلی مچی کہ کوئی نیا کرنا چاہیے، کوئی بڑا کرنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں تک وہ چیز باقی رہے. چونکہ ایسی بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں دنیا میں اور بری بھی ہوئی ہے دنیا میں، جس کے بعد ہی بہت سارے لوگ ایسے بھی معاشرے میں آ گئے جنہوں نے غلط چیزوں کو پروموٹ کیا. آج تک وہ غلط چیزیں پروموٹ کرنے کی وجہ سے چل رہی ہے اور اس کو اور آگے بڑھانے کے لیے ہمارے لوگ تباہی کے دہانے پر چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ہندوستان کے جتنے حکمران، مسلمان حکمران گزرے ہیں، انہوں نے دان دینا اتنا اپنے آپ کو افضل سمجھ لیا تھا کہ جس بھی مغل بادشاہ کی حکومت آتی وہ مرنے سے پہلے اتنی بڑی عمارت کو تعمیر کر یہ اعلان کرتا کہ یہ میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں، یہ چیز ان غریبوں کے لیے تیار کر رہا ہوں. کیوں؟ ان لوگوں نے دان کا ایک سیشن چلایا تھا اور یہاں تک بات مشہور ہو گئی اگر کوئی بادشاہ اپنے سلطنت کے اندر کوئی زمین کو اللہ کے راستے میں غریب بیواؤں کے لیے نہ دیتا ہو تو اس کے بارے میں سارے لوگ غلط نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ کتنا کنجوس بادشاہ ہے. ایسا بھی بعض چیزیں پروموٹ ہوئی ہے دنیا میں. مگر یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، جب برائی پروموٹ ہوئی تو معاشرے نے اس کو بہت اچھائی کے ساتھ لے لیا. بس ایک نوجوان تھا جو ایک زمانے میں کشتیوں کے سفر لمبے ہوا کرتے تھے اور ان لمبے کشتیوں کے سفروں میں ایک لمبا طویل زمانہ صرف پانی کی ان کھائیوں میں ہمارا ٹہلتا تھا. تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ کیوں نہ ہم موج و مستی کا اس کو ذریعہ بنائیں. تو ان نوجوان نے یہ اپنے دل میں خیال لا کر اس نے سب سے بنیادی چیز جو کام کیا وہ یہ کیا کہ ہم پیدا ہوئے والا دن یعنی برتھ ڈے منائیں گے. تو اس نوجوان نے یہ کھیل کھیلا تو اس شپ میں، اس کشتی میں، اس سمندری جہاز میں پائے جانے والے سارے لوگوں کو یہ بڑا بہترین نظر آیا کہ وہ برتھ ڈے منایا جا رہا ہے. اب اس زمانے میں پتہ نہیں کیک کاٹے ہوں گے یا نہیں کاٹے ہوں گے، مگر برائی جب شروع ہوتی ہے تو سامنے والے کو اچھائی نظر آتی ہے، ارے یہ معمولی چیز ہے. مگر جب برائی جب ترقی کرتی ہے تو اس کے اندر ایسی چیزیں ترقی کرنے لگتی ہیں کہ بعد میں خود بنانے والے لوگ افسوس کرتے ہیں کہ میں نے اس کو کیوں دنیا میں لانچ کر دیا. یہ ہے حالت.
اب جا کر دیکھیے، موبائل بنانے والے نے تو یہی سوچا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کی بات ہوگی، چیت ہوگی، آپس میں ایک دوسرے سے روابط تعلقات رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کی ہنسی مذاق رہے گا۔ آج کے زمانے میں وہی موبائل آج پورے نوجوانوں کو لے کر مر رہا ہے۔ گھروں کے اندر کے فسادات ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر کی تباہیاں چل رہی ہیں، صرف ایک فون کال کے ریکارڈنگ کی وجہ سے کہ تم نے ہمیں اس طرح کہا اور ہم نے تم کو اس طرح کہا۔ وہ بنانے والے نے یہ سوچا بھی نہیں تھا ہوگا کہ آنے والے زمانے کے اندر اس کا اتنا مس یوز کیا جائے گا، اور آج کر رہے ہیں اور اس کو فخر کر رہے ہیں، اور بلیک میلنگ چل رہی ہے، اور اسی طریقے سے سامنے والے کو ڈرا دھمکا کر اسی چیز جس کے ذریعے سے اچھائی کو پروموٹ کیا گیا تھا، کروڑوں کا یہ بزنس بن گیا ہے، کروڑوں کا بزنس۔ اگر ہم کو پوچھے کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں پوچھوں آپ کو آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ اپنا کوئی جاب ذکر کریں گے، میں اپنا کوئی جاب ذکر کروں گا۔ بعضے لوگ تو اپنے جاب کے طور پر میں ہیکرز ہوں یہ ذکر کر رہے ہیں، میں وہ ہوں یہ ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اس لیے نہیں بنائی گئی تھی جس کو ہم نے استعمال کر لیا۔ حالانکہ جس چیز کو جتنا لگایا گیا ہے اس کو اتنا ہی استعمال کرنا یہ خدائی قدرت بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے بس ایک چیز دنیا میں آ گئی اب اس کو لے کر چلو۔ اب چلتے ہیں اس نوجوان کی طرف۔ اس نے سب سے پہلے اپنے اس سفر کی ہلچل کو، ایکٹیویٹیز کو زندہ رکھنے کے لیے، ایکٹیویٹی کو باقی رکھنے کے لیے اس نے برتھ ڈے کا ایک بہترین سیشن تیار کر دیا، اور سارے لوگ ہنسی خوشی میں تھوڑا سا ناچنے لگے، تھوڑا سا خوشیاں منانے لگے۔ پھر اس کو ایک ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم ہمارے دیوی دیوتا، چونکہ جینز کے نام سے جو جنوری نکلا ہوا ہے، اس کے ایک دیوی دیوتا کے نام پر جو بنایا جاتا ہے، اس کے نام پر ہم 31 کی نائٹ یعنی 1 جنوری کی رات آنے سے پہلے اس کے لیے ایک بہترین جشن منایا جائے۔ اور بالیقین اس نے جو جشن منایا ہوگا 5-10 لوگوں کو لے کر ہی منایا ہوگا، آج وہی جشن آج پوری دنیا مناتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، $6.5 ملین خرچ ہوتے ہیں اس ایک نائٹ میں اپنی پوری عیاشیوں کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے اپنا پورا سرمایہ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر ہو، سارے لوگ کچھ نہ کچھ اس نیو ایئر کی نائٹ میں اپنا ساری جمع پونجی لگا کر ایک طرح کی عیاشی کرنے کو اپنے آپ میں فخر سمجھتے ہیں۔ اور یہاں تک میں نے سنا، اللہ رحم کرے ان نوجوانوں پر، ان ذاتوں پر، ہمارے مسلم معاشرے پر، کہ انہوں نے ایک نائٹ کے لیے اپنے 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے دبئی کا وہ صرف 2 منٹ کا برج خلیفہ کا کلپ دیکھنے جا رہی، جس کے اوپر ہیپی نیو ایئر کا ایک بہت بڑا لائٹنگ سے سجایا جاتا ہے۔ اب بتاؤ میرے عزیز دوستو، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، صومالیہ، کون نہیں جانتا یہ ملک کو، اتنا بہترین اور اتنا مالدار، اس کے اندر اتنی مالداری تھی، صومالین کنٹری کے اندر اتنا اس کے پاس پیسہ تھا، اتنا اس کے پیسے کا پاور تھا۔ وہاں کی ایک واقعہ سنا رہا ہوں، وہاں اگر کوئی بندہ صومالین کو یہ دل چاہے کہ مجھے کچھ کھانا ہے، بکرے کے کلیجے کو نکال کر کھا کر پورا بکرے کو کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا تھا، بس مجھے کلیجہ اس کا کھانا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا شوق تھا کہ اب مجھے ایک ذبح کر کے گائے کھانا ہے، اس کے اندر کے چند ہی چیزوں کو کھا کر پوری کی پورے بکرے یا پھر پورا جانور کا جانور کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا۔ اتنا ان لوگوں نے اللہ کے رزق کے ساتھ ناقدری کی۔ آج وہ وہی صومال کی اگر آپ کو مثال دیکھنا ہے تو آئیے ہمارے حیدرآباد کے ٹولی چوکی کے علاقے کے اندر پیسے کے محتاج ہو چکے ہیں، وہ وہیں کے علاقے کے اندر آپ جا کر دیکھ لیجیے، آج بھی وہاں پر صحیح طریقے سے پانی نہیں آتا ہے، آج وہاں پر صحیح طریقے سے نہ نیٹ کا استعمال ہوتا ہے، اور وہاں کے صحیح طریقے سے لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ کیوں؟ ان لوگوں کے باپ داداؤں نے اپنے مال کو اس طریقے سے ضائع کر دیا، اللہ نے ان کی اولاد کو اس طریقے سے روڈ پر لایا کہ بالیقین بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ یہ اللہ نے کر کر دکھایا۔
آپ کہتے ہیں اللہ کی مار میں آواز نہیں ہوتی ہے، وہ جملہ غلط ہے. اللہ کی مار میں آواز ہے، اللہ کی اب مار آواز کے ساتھ پڑ رہی ہے، کیونکہ ہماری بےہودگیاں، ہماری بدماشیاں، ہمارے اندر کی خواہشات نفسانیاں ایسی امنڈ کے آ رہی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہیں، رسول کے پیغامات کیا ہیں، احکامات قرآن کیا ہے، سب بھول چکے ہیں. میرا کام، میرا پیسہ، میری مرضی، میری عیاشی، یہ کہنے والوں کو تو میں صاف کہوں گا کل یاد رکھنا، کل خدا بھی یہ کہے گا میری جہنم، میرے فرشتے، میرا عذاب، میرے عذاب کی آگ، اب جاؤ جلتے رہنا، جب تک میں نہ کہوں جب تک جلتے رہنا. اور اللہ نے قرآن میں صاف کہا ذق، اب چکو عذاب، فذوقو، اب چکو عذاب، ایسا عذاب چکائیں گے اللہ. تو آپ یقین کریے میرے بھائیوں، وہاں کس کو پکاریں گے؟ آپ کو تو یہ سمجھ آتا ہوگا کہ دنیا میں کوئی بچانے والا ہے، اب تو دنیا میں بھی کوئی بچانے نہیں آ رہا، تو کل قیامت میں ہم کو کون بچائے گا؟ اس کا خیال کر لیں میرے عزیز دوستو بزرگوں. اب آگے چلتے ہیں. یہ چیز اس نوجوان کی پیداوار نے، آج اگر وہ نوجوان زندہ ہوتا تو اس نے فوراً اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لی ہوتی کہ میں نے کون سی چیز کا ایجاد کر دیا. مسلمان غربت سے مارے جا رہے ہیں اور غیر بھی غربت کے عالم میں اپنے آپ کی کشمکش کی دو روٹی کو نہیں پا رہے ہیں، اور یہ نیو ایئر کی نائٹ میں کروڑوں کا پیسہ اڑا رہے ہیں. میں نے تو مختصر ہنسی خوشی کا ایک گیم شروع کیا تھا، ان لوگوں نے اس کو کتنا بڑا بنا کر رکھ دیا، اتنا ہائی لائٹ ہو گیا. آج جا کر دیکھیے ہمارے اسکول میں پڑھنے والے کانوینٹس میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو بہترین لباس پہنا کر، ان کو ایک طرح کی اندر سے خوش الہانی اور اس طرح سے ان کے اندر کی خوشبو اور ان کو ایک طرح سے اچھا سا ڈریس نمایاں پہنا کر ان دنوں میں ہم روڈ پر لاتے ہیں کہ ثابت کرتے ہیں گھروں کی دیواروں پر ہیپی نیو ایئر لکھا ہوا ہے اور گھروں کے انٹرنس پر ہیپی نیو ایئر کے پھگے لگے ہوئے ہیں اور ساری چیزیں ہماری بلونز لگے ہوئے ہیں. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ کی قسم یہ مذہب اسلام نہیں ہے، یہ مذہب اسلام نہیں ہے. اسلامی مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوا اور محرم الحرام جو اللہ نے اسلام کا ابتدائی مہینہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالا، اسلام کا ابتدائی مہینہ ہی اللہ نے رونے دھونے کے ساتھ شروع کیا. آپ کو معلوم ہے محرم میں کیا ہوا؟ محرم میں نواسہ رسول کو اس دنیا سے رخصت کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. یہ لفظ چھوٹا ہے میرے عزیز دوستوں، کیسے شہید کیا گیا؟ آپ نے سنا ہے بارہا، منہ کو آ جاتا ہے کلیجہ اگر ان کی شہادت سن لیتے ہیں. یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ نبی کے نواسے ہیں، یہ محرم کے پاک مہینے میں شہادت پا رہے ہیں اور ایسے مہینے سے ہی اسلام کا آغاز ہو رہا ہے. اگر اللہ چاہتے تو یہ کوئی اور مہینے میں بھی اس کو رکھ دیا جاتا، مگر نہیں، یہ بتایا گیا کہ اسلام کی ابتدا ہی رونے دھونے سے ہوگی، آخر میں جا کر اللہ مانیں گے، پھر اس کے بعد رمضان جیسی دولت دے گا، ذی الحجہ جیسی 10 راتیں دے گا، پھر اس کے بعد ایک شب قدر دے گا، پھر ایک بڑی پیاری رات آئے گی شب برات کے عنوان سے، پھر ایک شب معراج آئے گی. یہ ساری چیزیں محرم میں نہیں ہیں. آہستہ 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 ہٹاتے ہٹاتے اللہ نے ایک بہترین سلسلہ جاری کر کر خوشیوں کا موقع مسلمانوں کے اوپر انڈیل دیا، مگر نہیں، شروع سے رونے کا. اور ایک کہاں کی ہماری زندگی کا لائحہ عمل بن گیا، یہ کہاں ہماری زندگی کا جز بن گیا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، آپ سوچئے اگر آپ 30 سال کے ہیں تو آپ کی زندگی کا 1 سال گوا گیا، آپ کی زندگی کا 1 سال تو ختم ہو گیا. ختم ہونے پر رویا جاتا ہے یا خوشی منائی جاتی ہے؟ یہ میرا سوال ہے. غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ میرا معاملہ آج ختم ہو گیا. اللہ کہہ رہے ہیں تم ہر دن موت کے قریب آ رہے ہو، ہر دن اللہ کی ذات کے قریب آتے جا رہے ہو. یاد رکھو تم یہاں پر جتنے سال جی رہے ہو، الف سنۃ مما تعدون، ہزاروں سال کا ایک ایک منٹ ہوگا کل قیامت کا. ہیبت ناک کی ہولناکیاں ہوں گی،
60-70 साल की मुख्तसर सी जिंदगी में इतनी अय्याशियां, इतनी गरम बाजारियां, इतनी अपनी एकदम अपने अल्लाह को भूल कर जीना, ये अल्लाह को मंजूर नहीं है, ये नबी को खुदा की कसम मंजूर नहीं है। अगर तुम, अगर मैं, अगर इस तरीके से जनवरी का या फिर 31 का सेलिब्रेट करते हैं तो याद रखना मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, कल खुदा हमें पकड़ेंगे। और ये जो माल है, सर्दियों में लोग ठिठर ठिठर कर रोडों पे, फुटपाथों पे सो रही, उनके जिस्म पे ओढ़ने के लिए चद्दर नहीं है, उनको सोने के लिए की जगह नहीं है। और आज हमारे लोग मुसलमान, अफसोस इस बात में होता है, हमारे मुसलमान भी लाखों का पैसा खर्च कर देते हैं। अगर तुम्हें जाना है ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज या बड़ी बड़ी कंट्रियों को, खाली वक्तों में जाओ, जाकर अपनी जितनी अल्लाह की मर्जी अपना आप को खूब वहां पर लगाओ और अपने आप को खुश जिंदगी गुजारो। मगर इन रातों में अल्लाह की तरफ से मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया मैं इज्तिमाई अजाब उस वक्त तक नहीं देता हूं जब तक के कोई इज्तिमाई गुनाह न किया जाए। ऐसे वक्तों में अपने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ मांग के 2 रकात नमाज पढ़ के सोना ये असल चीज है। हम उस रातों में अपने आप को ये हरगिज न करें मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकानिन फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाह। अल्लाह की जब दिए हुए माल के ऊपर नाशुक्री अगर करोगे तो याद रखना अल्लाह उसको ऐसे छीन लेंगे, लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे वाह। एक जमाने में हमें अपने बचपने में एक चीज नजर आती थी, इनके पास इतना पैसा, इतनी गाड़ियां थी। आज उनके पास ना गाड़ियां हैं, ना दौलत है, ना उनके पास कोई महल है। क्या हुआ? उनकी उस बदमाशी की वजह से अल्लाह ने सारे माल को खत्म कर दिया। और आज हजरत अबू बकर के खानदान के लोग आज भी उनका हलाल माल था, जिसकी वजह से अल्लाह ने रहती दुनिया तक के लिए बता दिया कि उनके माल का पैसा आज भी हाजी लोग कुछ ना कुछ उनकी दुकान से या उनकी होटल से कुछ ना कुछ खा पी कर आ ही जाता है। अल्लाह ने हलाल माल के अंदर इतना बरकत का मामला रखा है। हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह से हलाल कमाएं। अब देखो मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं, और ये मैं जितने ममालिक और कंट्रीज के नाम ले रहा हूं, बिल यकीन ये पूरे के पूरे या तो ईसाई हैं या तो यहूदी हैं, और ये दोनों के दोनों इस जमाने में मुसलमानों के खुले दुश्मन हैं। इस जमाने में इनका मुसलमानों से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा है। क्यों? इन लोगों ने इंजील को खत्म कर दिया, इन लोगों ने मूसा की पूरी तौरात को खत्म कर दिया, अपनी जिंदगी को मनमानी के साथ ला दिया, और मुसलमान एक अल्लाह पर, कुरान पर जमकर आज भी जिंदगी गुजार रहा है। तो न्यूयॉर्क और इसी तरीके से हांगकांग, जर्मनी और इसी तरीके से इटली, इतने ऐसे ममालिक हैं जहां पर न्यू ईयर की रात मनाने की खातिर आधा आधा घंटा पहले लोग सिर्फ इस बात के इंतजार में होते हैं कि वो 1 कब, वो 12 कब बज जाए और हमारे अंदर के शैतान को कब जगाए, और करोड़ों की आतिशबाजी कर कर क्या अल्लाह को सबूत दे रहे हो? अगर अल्लाह गलती से भी तुमको एक नजर तुम्हारी तरफ डाल देता है तो याद रखना कौमे समूद हमसे खतरनाक थे, कौमे लूत हमसे खतरनाक थे। वो लोगों ने तो अपने हाथों से पहाड़ तराश कर घर बना लिए थे, हम तो उनके सरों के सामने आंखी के बराबर नहीं है। हमको तो कैसा कुचल कर रख दिया जाएगा। अपने आप को अल्लाह के सामने इन रातों में ऐसे घिनौने गुनाहों के इज्तिमाई प्लान्स में अपने आप को अल्लाह के सामने लाकर बचाएं, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। फिर आगे चलते हैं मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों। अल्लाह ने, चलो ठीक है, चाहे मुहर्रम के साल आगाज हो रहा हो या फिर जनवरी के जरिए से साल का आगाज हो रहा हो, आपने अपना क्या प्लान किया है? अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, अल्लाह के नबी की ये प्यारी मोहतरमा फरमाती हैं, अगर किसी का एक दिन कल के दिन के साथ बराबर हो गया तो वो कयामत के दिन सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला है। खुद कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, वल अस्र का मतलब क्या है? असर के वक़्त, जमाने की कसम।
اور اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ دیکھو زمانہ بہت مختصر ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں ان الانسان لفی خسر، پورے انسان خسارے میں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، ہاں میرے بہت سارے بندے ناشکرے ہیں، قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے ہیں جو میری پیروی کرتے ہیں، تھوڑے بندے ہیں جو مجھے اللہ مانتے ہیں، تھوڑے بندے ہیں جو میرے نبی کو فالو کرتے ہیں، تھوڑے بندے ہیں جو اپنے رب کو رب مان کر اسلام کی تعلیمات کو عمل کروانا چاہتے ہیں اور خود بھی کرتے ہیں۔ اپنی عزت و جلال کی قسم اللہ کہتے ہیں کہ میں انہی کے ذریعے سے پوری دنیا چلا رہا ہوں، یہ اللہ اعلان کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کا خصوصاً خیال کر لیں، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، کہاں جا رہے ہو کدھر دیکھ رہے ہو، یہ کتنا پیارا شعر ہے۔ ہماری نظر تو دنیا پہ ہے، پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے مسلمانوں کے لیے کل قیامت میں اللہ کے پاس بہت بڑی ہلاکت ہے، اس کو اپنے اندر سمو لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، اب اس 2025 شروع ہونے کے پہلے ہمیں پلان کرتے ہیں، ہمیں پلان، مسلمان پلان کے ساتھ زندہ رہتا ہے، آگے آنے والے فیوچر کے اندر کا ڈریم تیار کرتا ہے۔ جائز ڈریم تیار کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ بتایا گیا۔ اب کیا کیا کرنا ہے؟ میرے سے تہجد نہیں ہوتی تھی، انشاءاللہ اب اس 31 سے میں تہجد شروع کروں گا۔ کرنا تو ہم کو محرم سے ہی تھا، اب چونکہ مسلمانوں کے ذہنوں میں نیا سال اب 31 ہی ہے، چلو آپ ہی کے اعتبار سے مانتے ہیں کہ اب ہم 31 سے تہجد کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور ہم رات میں جلدی سو جائیں گے انشاءاللہ، ہم اپنی نمازوں کا خصوصاً خیال کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں رات میں سوتے وقت سوتے ہوئے خواب نہیں دیکھوں گا، بلکہ آنکھ کھول کر خواب دیکھ کر میں اپنے ماں باپ کو راحت پہنچاؤں گا۔ میں اپنے ماں باپ کو ستایا تھا، انشاءاللہ میں اپنے ماں باپ کو ستانے سے اب باز آ جاؤں گا۔ میں اپنے اللہ کی قرآن کو نہیں پڑھا تھا، انشاءاللہ اس 31 سے میں اپنے اللہ کی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کروں گا۔ آج کے بعد سے میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد سے میری زندگی اسلام پر آئے گی۔ یہ سوچنے والے مسلمانوں کو آج ہی سے سلام ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھنا، میری اس بات کو یاد رکھنا، 2026 کا جب موقع آئے گا اللہ آپ کی زندگی میں اتنی برکتیں، اتنا خیر ڈال دیں گے، اتنا اللہ آپ کو سکسس کریں گے، اللہ آپ کو اتنا کامیاب کرے گا اللہ، تو یاد رکھنا آپ کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے میں نے تو اتنا کیا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا۔ اللہ کو ایک بات بہت پسند ہے مسلمانوں، نبی نے فرمایا کام تھوڑا ہو مگر روزانہ کرتے رہے۔ آپ نے دیکھا ہے پانی کا ایک ایک قطرہ لوہے پر گرتا ہے تو 2 مہینے کے بعد وہاں سوراخ پڑ جاتی ہے، پانی کہاں لوہا کہاں، کتنا انتر ہے دونوں کے درمیان، مگر اس کے بار بار گرنے کی وجہ سے اس کے اندر استقامت آ گئی، اور اس کے ٹھہرے رہنے میں استقامت آ گئی، اس پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے نے اس کو سوراخ میں بدل کر رکھ دیا۔ یہ ہے اسلام کا پاور، یہ ہے چھوٹا چھوٹا عمل کا پاور، اور یہ بھی ساتھ میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اب یہ جو پیغام میں دینے جا رہا ہوں اس 31 سے میرے پیارے نوجوان بھائیوں، میں آپ کا چھوٹا بھائی سمجھ کر آپ میری اس بات پر عمل کریں۔ میری کالج کی لائف، میری اسکول کی لائف اب انشاءاللہ ایک بہتر مسلمان بن کر میں جیوں گا۔ اب میری نظر کسی لڑکی پر نہیں جائے گی، ہر لڑکی میری بہن ہے۔ یہ اگر مسلمان بچے کالجوں کے اندر سوچنے لگ جائیں گے تو یاد رکھنا ہماری وہ بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں جو جا رہی ہیں اس سے بچ جائیں گی، اور تم کو اپنا سچا بھائی مان کر تمہارے بازوؤں میں کھڑی رہیں گی۔ اللہ سے یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھے قوم کا سچا پکا ایمان مومن بنا دے۔ یہ ایمان کی دعائیں کرنا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کے لیے دعا ہے، اللہ میرے کو سچا پکا مومن بنا دے۔ اور آخر میں یہی چیز کہتے ہوئے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، دن بدن لمحہ لمحہ قدم قدم۔ میرے بھائیوں کب تک یہ زندگی ہے؟ 60 سال اگر کسی کے ہو گئے ہیں تو بس اب بس، اللہ کبھی بھی بلا آ سکتا ہے، نکلنا ہے، کیا ضروری ہے
30 साल में भी जा रहे हैं, अगर न जाने, अल्लाह माफ करे, इस न्यू ईयर की नाइट में अपने आप को गुनाहों में मुलव्विस कर कर उसी वक्त अल्लाह ना करे मौत आ जाए। कितनी नापाकी, कितनी बेशर्मी, कितनी अल्लाह को नाराजगी करने वाली मौत। कोई ऐसी नहीं है कि वो आपको इंस्टाग्राम की रील पे बताया जाता है कि मलकुल मौत का कॉल आएगा, आपको देख के उठाना है। नहीं, हकीकी मलकुल मौत बगैर बताए आ जाएंगे। एक कदम पीछे नहीं, एक कदम आगे नहीं। इज़ा जा अजलुहा ला यस्तक़दिमुहा वला यस्तअखिरून, ना हटेंगे पीछे ना आगे बढ़ेंगे, उसी वक्त मुंह में दाना होगा, खींच कर आपकी रूह निकाल लिए जाएंगे। अल्लाह ही के पास ठहरना है। फिर उसके बाद ये कितने भी हम चीखे लगा ले, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा, अल्लाह एक मौका दे, अल्लाह प्लीज, अल्लाह एक मौका, मैं अब तेरी इबादत करके आऊंगा। अल्लाह कहेंगे नहीं, पूरा काम खत्म, अब तेरी यहां से बर्बादी का आलम शुरू। कब्र ही से उसके ऊपर अज़ाब आपको मुसल्लत कर देंगे, कब्र ही से वहां से मार धाड़ शुरू होगी। मन रब्बुका तक नहीं पूछा जाएगा। क्यों? मालूम है हमारे राइट एंड लेफ्ट बैठे हुए फरिश्तों को कि हमने कितने खतरनाक अल्लाह के अहकामात को तोड़े हैं, कितने रसूल की तालीमात को छिन्नियां कर कर उड़ाए हैं। अब इसको उठाएंगे, लामहदूद जहन्नम में फेंक देंगे, करोड़ों लोग जहन्नम में पड़े हुए होंगे, तो आपको कौन पूछ कर देखेगा? कुरान ने यह भी कह दिया, मां मां की नहीं, बेटी मां की नहीं, बाप बेटे का नहीं, भाई भाई का नहीं, फिर भी कौन सी मस्ती में पड़े हुए हो मुसलमानों? मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, अपने अल्लाह को मनाओ। इंसान जब कोई नया मरहला आता है तो उसके अंदर जिंदगी के जीने का जुनून आता है। ये इरादे करें, मैं आज से फजर नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई बूढ़े हजरत हैं तो ये तय कर लें, इंशाअल्लाह मैं हर नमाज के लिए 5 नौजवानों को मस्जिद में लाऊंगा, और ये इरादे करें कि मैं अपनी बच्ची को तालीमात फातिमा पढ़ाऊंगा, आयशा की सीरत बताऊंगा, उम्महातुल मोमिनीन घर में अब जिंदा करूंगा, मगरिबी तहजीब से पीछे हटकर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। मेरे अजीज बुजुर्गों, कयामत के मनाजिर इंतहाई दुनिया में चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अल्लाह को भूलकर जिंदगी गुजारें और हम अल्लाह के पास ऐसे ही जाकर मिल जाएं। तो याद रखना, कल कयामत में हमारे लिए फिर कोई चीज हमारे लिए नहीं होगी। अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हम तमाम की जिंदगियों में बरकत नसीब फरमाए। एक आखिरी बात, अपने मजहब इस्लाम के जो बच्चे हैं उनको मजहब इस्लाम के नाम से वाकिफ कराएं। जनवरी फरवरी तो स्कूल वाले याद दिलाते ही हैं, ये किसके नाम थे पता नहीं, जिसके नाम से ये लोगों ने कनेक्ट कर कर जोड़ दिया, मगर मुहर्रम, हराम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल ऊला, जुमादुल सानी, जुमादुल उखरा, ये सारे नाम याद दिलाएं बच्चों को। इस्लामी कैलेंडर से उनको रोशनास कराएं। इस दिन ये हुआ, इस दिन फतेह मक्का हुआ था, इस दिन बैतुल मक़दिस को फतह किया गया, इस दिन हजरत उमर फारूक ने इतनी दुनिया पर हुकूमत का ऐलान किया। उनको ये जज्बे पैदा करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम को सच्चा पक्का मोमिन बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो